ملک میں مونسون کی طوفانی بارشوں کا آغاز۔ لاہور میں یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب کے قریب دیوار گرنے سے 7 افراد زخمی۔ جہلم، فیروز والا، حافظ آباد اور ڈسکہ میں بادل برس پڑے۔ آزاد کشمیر میں کے ندی نالوں میں طغیانی۔ خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں بھی شدید بارش اور ژالہ باری۔ محکمہ موسمیات کی 8 جولائی تک مانسون بارشوں کا سلسلہ جاری رہنے کی پیش گوئی۔ پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ اور نشیبی علاقوں میں سیلاب کا خدشہ۔ این ڈی ایم اے کی متعلقہ اداروں کو الرٹ رہنے کی ہدایت۔ ہنگامی مشینری اور عملے کی موجودگی یقینی بنانے کا حکم۔ لاہور میں نگلیریا کا پہلا کیس سامنے آ گیا۔ 30 سالہ مصطفیٰ شفیق سروسز اسپتال میں زیر علاج۔ نگلیریا صاف پانی میں افزائش پاتا ہے اور ناک کے ذریعے انسانی دماغ تک جاتا ہے۔ نگلیریا کے دماغ میں جانے سے انسان کی موت بھی واقع ہو جاتی ہے۔ وقتی سر درد، تیز بخار، قے، چڑچڑاپن اور بے چینی علامات ہیں۔ کراچی میں مہنگا دودھ فروخت کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن۔ کمشنر کراچی کی فی لیٹر دودھ 180 روپے میں فروخت یقینی بنانے کی ہدایت۔ تمام افسران فیلڈ میں رہنے، عوام کی شکایت دور کرنے کے احکامات کی ہدایت کے باوجود شہر میں 110 سے 130 روپے تک دودھ کی فروخت جاری۔ آئی ایم ایف کا کمال، سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال، روپیہ تگڑا، سونے کا زوال۔ اسٹاک مارکیٹ میں آغاز پر ہی 2000 پوائنٹس کا ریکارڈ اضافہ۔ 100 انڈیکس 2446 پوائنٹس بڑھ کر 43,899 پر بند۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر 5 روپے سستا ہو کر 285 روپے کا ہو گیا۔ فی تولہ سونا 8,800 روپے سستا، قیمت 2,07,200 ہو گئی۔ آئی ایم ایف معاہدے سے 9 ماہ کی مہلت ملی۔ یہ ریلیف لمحہ فخریہ نہیں، لمحہ فکریہ ہے۔ دعا ہے یہ آخری ڈیل ہو۔ وزیر اعظم کا وفاقی کابینہ کے اجلاس سے خطاب۔ کہا چین کی مدد ناقابل فراموش ہے، اگر چین مدد نہ کرتا تو آج معاملہ کچھ اور ہوتا۔ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات سے مدد میں آرمی چیف نے کلیدی کردار ادا کیا۔ نواز شریف نے معاشی ترقی کا سفر جہاں چھوڑا تھا وہیں سے دوبارہ آغاز ہو رہا ہے۔ آئی ایم ایف سے رواں ماہ 1.1 ارب ڈالر کی قسط ملنے کا امکان۔ مالیاتی ادارے کے ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس 12 جولائی کو طلب۔ معاہدے سے پاکستانی معیشت مستحکم ہوگی۔ عالمی کریڈٹ ریٹنگ ایجنسی موڈیز نے رپورٹ جاری کر دی۔ پاکستان کو طویل مدتی استحکام کے لیے اصلاحات کرنے کا مشورہ، آمدنی بڑھانے پر زور۔ کاروبار پر بلند شرح سود اور مہنگائی کے اثرات مرتب ہونے کا امکان۔ ایک ماہ میں مہنگائی میں 9% کمی۔ جون میں مہنگائی کی شرح 29.4% ریکارڈ۔ مئی میں مہنگائی کی شرح 38% تھی۔ ادارہ شماریات کے مطابق گزشتہ مالی سال مہنگائی 29% سے زائد ریکارڈ کی گئی۔ غذائی اجناس اور مشروبات 39% تک مہنگے ہوئے۔ سبزیاں اور پھل 25، سگریٹ 129، چاول 73، گندم 62، دالیں 50 اور دودھ 32% مہنگا۔ mutually beneficial bilateral cooperations in the area of trade, investment, human resource development and exchange, IT, tourism and agriculture. جاپان کے ساتھ سرمایہ کاری سمیت مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانا چاہتے ہیں۔ نجی شعبہ دو طرفہ تعلقات میں کلیدی کردار ادا کر سکتا ہے۔ ٹوکیو میں جاپانی ہم منصب کے ساتھ ملاقات کے بعد وزیر خارجہ بلاول بھٹو کی پریس کانفرنس۔ پاکستان جاپان کو افرادی قوت مہیا کر سکتا ہے۔ اسکلڈ فورس کے تبادلے کے لیے پاکستان میں لینگویج اسسمنٹ ٹیسٹ کی سہولت پر اتفاق ہوا ہے۔ نواز شریف کی وطن واپسی پر تاریخی استقبال کا فیصلہ۔ مسلم لیگ نون رواں ماہ انتخابی مہم کا آغاز کر دے گی۔ دبئی میں نواز شریف کی زیر صدارت مشاورتی اجلاس میں آئندہ کا لاہ عمل تیار۔ مریم نواز کو پارٹی اور انتخابی امور سے متعلق ٹاسک مل گئے۔ عام انتخابات کے لیے منشور کمیٹی تشکیل دینے کی ہدایت۔ نواز شریف مریم نواز کے ہمراہ کل دبئی سے سعودی عرب روانہ ہوں گے۔
وطن واپسی کے بعد جہانگیر ترین کے رابطے، آئندہ ہفتے پنجاب کے 30 سے زائد ارکان اسمبلی استحکام پاکستان پارٹی میں شمولیت اختیار کریں گے۔ خیبر پختونخوا کی بڑی سیاسی شخصیات سے دوبارہ رابطہ کیا جائے گا۔ اسلام آباد اور کراچی میں بھی ملاقاتیں ہوں گی۔ پارٹی کے رجسٹریشن کے لیے دستاویزات بھی مکمل۔ پہلے کہا تھا میئر کراچی کے لیے جماعت اسلامی کو ووٹ نہیں دیں گے، ہم جماعت اسلامی کے امیدواروں کو ہرا کر الیکشن جیتے ہیں۔ پی ٹی آئی کے منحرف چیئرمین اسد امان کی دیگر کے ہمراہ پریس کانفرنس، 31 چیئرمینز کو شو کاز نوٹس دے کر رکنیت معطل کرنا بے بنیاد قرار۔ پاک چین اقتصادی راہداری منصوبے کے 10 سال مکمل ہو گئے۔ سی پیک پر کام کا آغاز نواز شریف کے دور میں ہوا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی قیادت میں منصوبے پر کام تیزی سے جاری ہے۔ وزیر توانائی خرم دستگیر کا ہیڈ بلوکی میں تقریب سے خطاب، کہا کہ چین نے ہر مشکل وقت میں ساتھ دیا۔ دوست ملک اس وقت پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوا جب کوئی اور ساتھ دینے کو تیار نہ تھا۔ ہمیں چین کی دوستی پر فخر ہے۔ OIC نے اس بارے میں ہنگامی اجلاس بلایا اور اس اجلاس میں اس کبھی حرکت کی بھرپور مذمت کی گئی اور مطالبہ کیا گیا کہ نہ صرف مجرموں کے خلاف بھرپور تادیبی کارروائی کی جائے بلکہ آئندہ کے لیے ایسے واقعات کی روک تھام ہونی چاہیے۔ سویڈش حکومت قرآن پاک کی بے حرمتی کا نوٹس لے اور شرپسندوں کے خلاف سخت سے سخت کارروائی عمل میں لائی جائے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کابینہ سے خطاب میں مطالبہ، OIC کے ہنگامی اجلاس کے اعلامیے کی بھرپور تائید، کہا مستقبل میں ایسے واقعات نہیں ہونے چاہیے۔ سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی پر ملک بھر میں احتجاج۔ اسلام آباد میں سویڈش سفارت خانے تک جماعت اسلامی کی ریلی۔ احتجاجی مراسلہ سویڈش سفارتی حکام کے حوالے۔ گجراوالا مردان ہری پور میں بھی شہریوں کی بڑی تعداد سڑکوں پر نکل آئی۔ حیدرآباد، وہاڑی اور اوکاڑا میں بھی مظاہرے۔ مظاہرین کی شدید نعرے بازی، سویڈن کا جھنڈا جلا کر احتجاج ریکارڈ کروایا۔ عیسائیوں کے روحانی پیشوا پوپ فرانسس نے بھی سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی کو ناقابل قبول قرار دیا۔ کہا آزادی اظہار کے نام پر کسی بھی عقیدے کی مقدس کتاب کی بے حرمتی قابل مذمت اور کسی بھی عقیدے کے ماننے والوں کی دل آزاری ناقابل برداشت ہے۔ پاکستانی کو پیما آصف بھٹی نانگا پربت پر امداد کے منتظر۔ آصف بھٹی 7,500 میٹر اونچائی پر برف باری میں پھنس گئے۔ شدید برف باری کے باعث آصف بھٹی کو برفیلے اندھے پن کا سامنا۔ قراقرم کلب کے مطابق کوہ پیماؤں کا ایک گروپ جلد ریسکیو مشن پر روانہ ہوگا۔ اور عائشہ یاز نے قوم کا سر فخر سے بلند کر دیا۔ بینکاک میں انٹرنیشنل تائیکوانڈو چیمپئن شپ میں 3 میڈل پاکستان کے نام۔ عائشہ یاز نے چیمپئن شپ کی بہترین کھلاڑی کا اعزاز بھی اپنے نام کر لیا۔